السلام علیکم ناظرین، عید مبارک. اور عید پر آپ کو بہت بہت مبارک ہو تمام پاکستانیوں کو اور دنیا بھر میں رہنے والے تمام مسلمانوں کو. اور آج عید الفطر کا پہلا دن ہے. میں ہوں لقمان علی اور آپ دیکھ رہے ہیں عید الفطر کے حوالے سے ABN نیوز کی خصوصی ٹرانسمیشن. اور عید نام ہے خوشیوں کا، محبت کا، بھائی چارے کا اور ساتھ میں ایک دوسرے سے ملنے کا، خوشیاں بانٹنے کا دن ہے. اور اس دن کی مناسبت سے کچھ مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ان کی عید کیسی گزرتی ہے، ان کی عیدیں کیسی گزر رہی ہیں، اور اس متعلق بہت سارے سوالات کریں گے. ان کے کیریئر سے متعلق سوالات کریں گے، ان سے جانیں گے کہ انہوں نے اپنا کیریئر کیسا گزارا. اور خاص طور پر جب ہم خوشی کا دن آتا ہے، یہ تہوار آتا ہے، تو اس تہوار کو وہ کس طرح سے سیلیبریٹ کرتے ہیں. کیونکہ ہر پروفیشن کے لوگ جو ہیں ان کی اپنی مصروفیت ہوتی ہے، اور ہر پروفیشن کے لوگ جو ہیں جب وہ اس دن کو سیلیبریٹ کرتے ہیں تو شاید کسی کی مصروفیات پورا سال بہت مصروف رہتے ہیں، کسی کو چھٹیاں کم ملتی ہیں، کسی کو چھٹیاں زیادہ ملتی ہیں، اور کسی نے عید والے دن بھی کام کرنا ہوتا ہے. تو آج عید کا پہلا دن ہے اور ہم امید کرتے ہیں کہ آپ سب لوگ بہت ہی اچھے طریقے سے عید اس وقت انجوائے کر رہے ہوں گے، اپنی فیملی کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے حلقہ احباب کے ساتھ. تو میرے ساتھ ایک مہمان زبردست قسم کے ہمارے ساتھ آج اسٹوڈیو میں موجود ہیں، ان کا تعارف کرواؤں گا. میرے بائیں جانب موجود ہیں محی شاہ صاحب. شاہ صاحب جو ہیں وہ پاکستان کے جانا مانا نام ہے، سپورٹس بیٹ کرتے ہیں. دنیا بھر کے میدانوں میں جا کر انہوں نے جتنے بڑے بڑے میچز ہوئے ان کو کور کیا ہوا ہے، اور ان سے ہم بہت سارے سوالات کریں گے. ان کے ساتھ ابو بکر بن طلعت موجود ہیں. ابو بکر، آپ کو بھی بہت بہت عید مبارک. شاہ صاحب سوری، آپ کو بھی عید مبارک. آپ کو میں نے عید مبارک جی، عید مبارک. دن ہی ایسا ہے کہ عید مبارک سے سٹارٹ کریں. بالکل ایسے ہی ہے. تو ادھر تشریف رکھتے ہیں، پاکستان کو ریپرزینٹ کر چکی ہیں، پاکستان کا بہت بڑا نام ہے اور اولمپئن ہیں صدف صدیقی صاحبہ. صدف صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا، اور آپ کو بہت بہت عید مبارک ہو. خیر مبارک. ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں بہت جانی پہچانی شخصیت ہیں اسلام آباد میں صحافت کے حلقوں میں، شاکر عباسی صاحب. شاکر صاحب آپ کو بہت بہت عید مبارک ہو. آپ کو بھی عید مبارک. آپ کو مہندی بھی مبارک لگتا ہے. سر تھینک یو سو مچ. وہ آپ کی محبت میں ہم نے پہنا، کیونکہ آپ تو مہندی کے لیے ہمیں بلا نہیں رہے نا، تو آپ کو پتہ ہے اس لیے ہم نے پہنا کہ شاید آپ کچھ خیال کریں اس چیز کا. تو چلے جی، آج کی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. اس میٹھی عید پر کچھ میٹھی میٹھی باتیں کریں گے. ہمارے ساتھ آپ کو معلوم ہے گیسٹ اولمپئن موجود ہیں، پھر صحافت سے تعلق رکھنے والے یہ ستارے ہمارے ساتھ موجود ہیں. تو شاہ صاحب، عید کا آغاز آج پہلے دن آپ نے کیسے کیا؟ دیکھیں، عید آپ کو پتہ ہے کہ اسلام آباد کی تھوڑی ڈیفرنٹ ہوتی ہے. اگر آپ حال پوچھیں کہ بچپن میں کیسی عید گزاری اور آج کل عید کیسی ہوتی ہے، اس کا کمپیریزن تو بڑا آرام سے ہو سکتا ہے. اسلام آباد کی عید تھوڑی سی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ کمپیریٹیولی جب آپ گاؤں میں ہوتے ہیں یا کسی چھوٹے شہر میں ہوتے ہیں تھوڑی ڈیفرنٹ ہوتی ہے. یہاں لوگ زیادہ تر عید کی نماز پڑھتے ہیں اور اپنے گھر کو چلے جاتے ہیں. ملنا ملانا تھوڑا کم ہوتا ہے، حلقہ احباب کم ہوتا ہے، لوگ کم ہوتے ہیں. حلقہ احباب ہوتا ہے اصل میں. روزوں کی تھکان ایسی ہوتی ہے کہ کوشش کرتے ہیں کہ صبح نماز پڑھ کے تھوڑا پھر سویا جائے، سو کے پھر اٹھا جائے اور پھر اپنے ملنے والوں کو یا اپنے جاننے والوں کو یا جو بھی ہے مالدار ہیں ان سے عید ملی جائے، یا جن سے آپ عید نہیں مل رہے صبح مسجد میں، جن سے نہیں ملا آپ نے، پھر ان سے آپ جا کے عید ملیں. لیکن بڑی اچھی بات ہے جب عید کی بات آتی ہے تو ظاہر وہ بچپن یاد آتا ہے. سچی بات بتاؤں کہ وہ بچپن میں جو عید ہم تب آپ نہیں سوتے تھے. ہاں جی، جب گاؤں میں گزاری نا، اس کا یقین کریں، میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں کہ وہ جو آپ کا ایک وہ جو گاؤں والی عید کا ایک مزہ ہے نا، اور جو آپ کا ذہن میں ایک چیز نقش ہو گئی ہے نا، وہ کبھی بھولتی نہیں ہے. اس وقت جو حالات تھے، میں تو کافی پیچھے، یہ تو میرے جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ میرے ینگ دوست ہیں، یہ شاید ابھرتے ہوئے ستارے ہیں. ہاں جی، ابھرتے ہوئے ستارے ہیں اس پروفیشن کے. لیکن میں اپنی بات کر رہا ہوں کہ میں جب آج سے کوئی 30-40 سال پیچھے چلا جاؤں تو وہ عید کا مزہ جو ہوتا تھا نا، رونقیں ہوتی تھی گاؤں کی، چھوٹے شہروں کی رونقیں ہوتی تھی. اسلام آباد میں آہستہ آہستہ عید کے ایک ڈیولپ ہوتا ہے کہ آپ عید کے دن میں کم نظر آتے ہیں لوگ، پھر عید کے سیکنڈ ڈیز آپ کو زیادہ نظر آتے ہیں، پھر آپ کو پکنک سپاٹس پہ نظر آتے ہیں، پھر آپ کو مطلب ہے کہ گھروں میں آنا جانا زیادہ ہو جاتا ہے، پھر اس طرح زیادہ ہوتا ہے. تو میری عید بھی آلموسٹ اس طرح ہی گزری کہ وہی صبح عید کی نماز پھر میں جتنے جو مالدار جو جاننے والے ہیں ان کو عید ملنا. عید کا آغاز یہاں سے ہوا. تو صدف، آپ عید اسلام آباد میں ہی گزار رہی ہیں، یہاں سے ہی ہیں. پہلے تو یہ بتائیے گا، اور کیسی آپ کی عید گزری، یعنی کہ آج صبح کا آغاز کیسا رہا آپ کا؟
بس صبح کا آغاز ہم لوگ عید کی نماز سے کرتے ہیں. می اینڈ مائی کڈس ہم جاتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں. اس کے بعد آ کر وہی جو تہوار ہوتا ہے کہ آپ لوگ میٹھا کھاتے ہیں اور اس کے بعد سب لوگ ملنے آتے ہیں. عید فیملی ہوم ہے اور سب لوگ آپس میں عید ملتے ہیں, نیبرہڈ آتے ہیں, اور اس کے بعد پھر بچوں کا عیدی کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. بس اسی طرح سے جی. ابوبکر بن طلحہ صاحب, آپ کی عید ماضی میں کیسی گزری اور موجودہ عید کا کیا کچھ ڈفرینس نظر آتا ہے آپ کو؟ تو شاہ صاحب نے کہا یہ ہمارے ابھرتے ہوئے ستارے ہیں, انہوں نے اپنی کہانی بتائی کہ ہماری بچپن کی عید جو ہوتی تھی نا وہ بڑی مزے کی ہوتی تھی. اب تھوڑی سی عید تھوڑی سی ڈفرینٹ ہے, اچھی ہے لیکن ڈفرینٹ ہے تھوڑی سی. آپ کو بھی کچھ ڈفرینٹ نظر آتا ہے اس میں کچھ, یا آپ کہہ رہے ہیں نہیں ٹھیک ہے یار یہی عید ہے؟ لقمان, شاہ جی نے جس طرح بات کی, عید تو اصل گاؤں میں اپنوں کے ساتھ ایکسٹینڈڈ فیملی کے ساتھ زیادہ مزہ آتا ہے, اور بڑے ایک لمبے عرصے کے بعد ایک سائیکل اس طرح کا آ گیا. اس طرح کے موسم میں عید ہے کہ بہت کم ہم نے اسلام آباد میں عید گزاری ہے, تو یہاں پہ تھوڑا سا لمیٹڈ ہو کے عید ہو جاتی ہے. آپ نماز پڑھتے ہیں جیسا شاہ جی نے کہا, اور پہلے تو سب سے پہلے وہ ایک جو لاسٹ روزے کے بعد آپ کی نیند کا سائیکل اتنا ڈسٹرب ہوا ہوتا ہے کہ 3-4 گھنٹے آپ کو سونا پڑتا ہے. لیکن یار یہ ایلیمنٹ مجھے اچھا نہیں لگ رہا ہے, اس نیند کا جو سیگمنٹ ہے نا سر, اس کو مائنس کرنا پڑے گا ہمیں, کیونکہ جو لوگ سن بھی رہے ہیں میں ان کو بھی کہنا چاہتا ہوں کہ عید خوشیاں تقسیم کرنے کا نام ہے, خوشیاں بانٹنے کا نام ہے, محبتیں. یہ ایک دن اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا اس لیے ہمارے لیے رکھا ہوا ہے. ہو سکتا ہے ہم سب لوگ ہی مطلب نماز کے بعد جا کر سو جاتے ہوں, ریسٹ کرتے ہوں یا کچھ ہوتا ہو, لیکن سب سے اہم چیز یہ ہے کہ آپ نے اس دن کو سیلیبریٹ کرنا ہے, خوشیاں بانٹنی ہے, لوگوں سے ملاقات کرنی ہے, اپنے دوستوں کو بلائیں, ان کی طرف جائیں, اس کو پلان کریں, اس دن کو فل انجوائے کریں. یہ ایک سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اس طرح کا دن رکھا ہوا ہے. تو ابوبکر آج کے بعد آپ میرے سے پرومس کریں کہ اب ہم نے ایسے نہیں کرنا. اگلی عید تک پرومس ہے, اگلی عید تک ہو تو اس پر ہم پتہ چلے. شاکر عباسی صاحب, سر ونس اگین عید مبارک. سب لوگ کہہ رہے ہیں بھائی ہم عید کی نماز پڑھتے ہیں, کچھ جو مل لیا, اس کے بعد ہم کھانے پینے کے بعد جو ہے نا وہ سو جاتے ہیں. لیکن سر مجھے یہ چیز تھوڑا سا نا, اب ہم سب لوگوں نے طے کر رہے ہیں کہ بھئی آئندہ ایسے نہیں کرنا. تو آپ کی عید کا کیسے آغاز ہوتا ہے؟ ایسے ہی ہوتا ہے جیسے شاہ صاحب اور ابوبکر کرتے ہیں؟ میری عید ایسے ہے جیسے شاہ صاحب کی بچپن کی عید ہے. ہاں, میں نے عید گاؤں میں کرنی ہوتی ہے, چاہے دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے. لیکن یہ عید ہمارے ساتھ کر رہے ہیں. میں گیا ہوں آج کل چلا گیا تھا, عید منا کے واپس آیا ہوں. عید گاؤں میں ہوتی ہے. میں عید سے نارملی اسلام آباد سے ایک دن پہلے میں چلا جاتا ہوں. نارملی 29ویں روزے کو چلا جاتا ہوں. یہ امید ہوتی ہے کہ اگر 30واں ہوا تو ادھر ہی رکھ لیں گے, نہیں صبح عید کریں گے. گاؤں تھوڑا مری سے آ گیا ہے تو ذرا جانا پڑتا ہے وہاں. دوسرا والدین کی قبروں پہ عید والے دن اپنا حاضر ہوں تو پھر وہ عید ہو نہیں سکتی, اس لیے عید گاؤں میں. اور پھر پتہ نہیں کیا ایک ایسا آپ کے اندر وہ ایک جین میں شامل ہو گیا کہ عید کا تو تصور بھی نہیں ہے کہ آپ گاؤں میں نہیں کریں گے. وہ جو لوگ, وہ جو ایکسٹینڈڈ فیملی ہوتی ہے آپ کی نا, اور گاؤں کے لوگ آج بھی وہ جو کچے مکان اور پکے لوگ ہیں نا وہ وہیں موجود ہیں, اور ان سے مل کے ان کے ساتھ وقت بتا کے. نارملی ہم کم جاتے ہیں گاؤں, تو عیدیں ہی ایسی موقع ہوتے ہیں جن میں سب سے مل لیا جاتا ہے. عید پہ کوئی کمپرومائز. شاکر نے یہ بات تو کر دی ہے نا, تھوڑا سا مجھے اس پہ یہ ہے کہ ابھی شادی شدہ یہ نہیں ہے. ہاں سمجھ گئے نا, جس دن اس کی ہوگی نا شادی اور بچے ہوں گے بڑے, پھر سے ہم پوچھیں گے کہ گاؤں میں آپ کب جاتے ہیں اور کس وقت جاتے ہیں. اور اگر آپ کے بچے بھی ہیں تو ان کو بھی وہ جو تھوڑا سا آپ کی لیگیسی چلی آ رہی ہے, جو کنیکشن ہے اپنے گاؤں سے, اپنی مٹی سے کنیکشن تو نہیں ٹوٹنا چاہیے, اور کوشش کرنی چاہیے, لے کے جانا چاہیے. میری عید نہیں ہوتی, میں 2-3 عیدیں ملک سے باہر ہوئی ہیں, ایونٹ کے لیے گئے ہیں, کہیں کوریج وغیرہ. ایک یو کے میں ہوئی ہے, ایک عید ہماری جو ہے وہ امریکہ میں ہوئی ہے, ایک جکارتا میں. 3 عیدیں میری باہر ہیں. اس کے علاوہ میری عیدیں جو ہے وہ گاؤں میں ہوتی ہیں. اچھا شاہ صاحب, آپ چونکہ آپ نے خود ہی کہہ دیا کہ آپ ان دونوں ستاروں سے تھوڑا سا زیادہ ایکسپیرینس رکھتے ہیں, کوئی یادگار عید کون سی رہی ہے آپ کی, کوئی جو بہت یاد ہو؟ دیکھیں یادگار عید تو اگر دیکھا جائے نا, وہ میں جس طرح آپ کو بتایا کہ یہ جس طرح شاکر عباسی نے ایک بڑی اچھی بات کی کہ جب آپ شہر میں آتے ہیں نا تو دل کرتا ہے آپ کا, جب خاص کر آپ ان کی ایج کے ہوتے ہیں, کہ آپ واپس جائیں اور گاؤں میں عید کریں. ان کی اور یہ ٹین ایجر ہوتے ہیں. ٹین ایجر تو نہیں ہے, جو آپ کی ایج ہے mid-50s کی بات ہے. آپ یہ نہ پوچھیے گا ایج کتنی ہے شاکر صاحب, آپ یہ نہیں پوچھیں. ٹین ایجر مطلب ان کی ایج. وہ بندہ بڑا دل کرتا ہے کہ شروع میں, اور ہم بھی شاید جب سے اسلام آباد میں شفٹ ہوئے, میرا خیال ہے میں 9th میں پڑھتا تھا جب ہم اسلام آباد شفٹ ہوئے, تو اس میں ہم 10-12 سال مسلسل گاؤں میں جانا عید پہ, اور عید کے مطلب 5-6-7 دن بعد واپس آنا. تو یہ ایک ٹرینڈ پہلے چلتا تھا, لیکن آہستہ آہستہ جب آپ یہاں کے ہو کے رہ جاتے ہیں نا, آپ کے بچے بڑے ہوتے ہیں اور اس ماحول میں بڑے ہوتے ہیں, پھر جانا مشکل ہو جاتا ہے, اتنا آسان نہیں ہوتا. عید میری بھی جی, میں جس طرح شاکر نے کہا کہ اس کی 2-3 عید باہر گزری ہیں,
میں بھی تو اگر یاد کروں تو میری بھی کیونکہ فیملی میری کافی ہوتی ہے امریکہ، ساری تقریباً امریکہ ہی ہوتی ہے جی. یہاں تو صرف کچھ چیزیں آپ کی وہاں پر بھی گزری؟ وہاں پہ 3-4 عید میری وہاں پہ تقریباً میرا 3 عیدیں میری وہاں پہ گزری ہیں. تو وہ فیملی کے ساتھ وہاں پہ جو عید کا مزہ تھا شاید وہ شاہ جی کی یہ والی تو اس لیے بھی اسپیشل ہے کہ انہوں نے رمضان کسی اور ملک سے سٹارٹ لیا اور ختم آ کے پاکستان کیا. وہ ایونٹ کور کرنے کے لیے گئے ہوئے تھے. بالکل ایسے ہی ہے. ہمارے جو سینئر صحافی دوست ہیں سارے اور آپ کی عید تو پھر عید سے پہلے ہی خراب ہو گئی. پرابلم اتنی یہ پاکستان ٹیم کو کور کرنے کے لیے گئے ہوئے تھے. ورلڈ کپ ابھی T20 ورلڈ کپ چل رہا تھا. آپ کو پتا پاکستان ٹیم نے کہا کہ آپ جلدی سے پاکستان واپس جائیں. تو یہ ان کے بھی شکر گزار ہیں کہ انہوں نے زیادہ ٹائم ان کا نہیں گزارا وہاں پر. اچھا صدف آپ مجھے بتائیں کہ عید ایک سیگمنٹ اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ عیدی دینا عیدی لینا. بچپن میں عیدی لے رہے ہوتے ہیں ہم اپنے بڑوں سے. اور آپ کو کیا اچھا لگتا ہے کہ عیدی دینا اچھا لگتا ہے یا عیدی لینا اچھا لگتا ہے؟ آف کورس عیدی لینا ہی. اچھا بچوں کے لیے بہت سارے جب نیبرہڈ آتے ہیں تو پھر تو ہم ان کو عیدی دیتے ہیں. لیکن یہ جو اسپیشلی عید ہوتی ہے نا تو یہ وہ فیملی والا سسٹم ہے. میں فرسٹ ڈے یہاں پہ ہوتی ہوں اور سیکنڈ ڈے جو ہے وہ مطلب مدر ہوم جاتے ہیں ہم لوگ. لاہور، آئی ایم بیسکلی فرام لاہور. تو اصل عید تو وہاں جا کے ہوتی ہے جب عیدیاں ملتی ہیں. صحیح ہو. اچھا یہ بتائیں کہ جو آپ کو بچپن میں عیدی ملتی تھی تو کیا کوشش ہوتی تھی اس عیدی سے سب سے پہلے کیا خریدنا ہے؟ کچھ کھاتی تھی خاص قسم کی چیزیں؟ آپ کچھ خریدنے کے لیے ہوتا ہے نا کوئی بچپن میں بچے کھلونے خریدتے ہیں، کوئی ایکٹیویٹی کرتے ہیں کہ مجھے اتنے پیسے ملیں گے نا میں یہ کام سب سے پہلے کروں گا یا کروں گی. تو کیا کرتی تھی آپ؟ پتہ نہیں بائبل میرے اندر وہ اسپورٹس مین شپ تھی تھوڑا سا. آئی ایم دا ٹام بوائے. تو مجھے بس یہی تھا، میں نے ٹریک سوٹس لینے ہیں، جاگرز لینے ہیں، بس اسپائکس لوں گی، بہت ساری عیدی ہوگی. یہی نیچرلی ایک چیز میرے اندر تھی جو بس عیدی میں بس یہی سوچتی تھی ٹریک سوٹ لوں گی اور یہ لوں گی. وہ لڑکیوں والی جو ہوتا ہے نا بینگلز پہنے اور یہ پہنے، وہ تو پھر ظاہری بات ہے آپ مطلب وقت کے ساتھ ساتھ چینج ہوتے جاتے ہیں. لیکن جو بچپن کی تھی تو وہ ٹام بوائے وہ والی عید واپس نہیں آ سکتی. اچھا اچھا اچھا. بینگل تو آپ نے آج بھی نہیں پہنے، اب بھی نہیں پہنتی کیا چوڑیاں عید پہ؟ نہیں پہن لیتی ہوں. لیکن آج تھوڑا جلدی میں آ گئے نا اس لیے عید والے دن ہو جاتا سم. نہیں عید والے دن اچھا کام بھی بول کے کرتے مجھے ہیں آپ نا. بتاؤ کہ ایک تو یہ ہے کہ سوال یہ ہے کہ بھائی عیدی دینا آپ کو پسند ہے یا عیدی لینے آپ کو پسند ہے؟ اور ساتھ میں یہ بھی بتاؤ کہ آپ کو جب عیدی ملتی تھی بچپن کی میں بات کر رہا ہوں، ابھی تو نہیں ملتی ہوگی میرے خیال میں، تو آپ کہتے تو ہوں گے کہ مل جائے شاید نہ ملتی ہو، لیکن جب ملتی تھی تو کیا ٹارگٹ ہوتا تھا یار میں نے کیا خریدنا ہے، کیا کھانا ہے، اس سے کوئی ہوتا تھا نا؟ لقمان کوئی چیز لینا تو شاید سیکنڈری ہوتا تھا. پہلے تو سب سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ 3 دن کے بعد سب کزنز میں کمپیریزن ہوگا کہ سب سے زیادہ عید کس کی ہوئی ہے. ایک تو یہ سب سے بڑا گول ہوتا تھا کہ کزنز میں سب سے زیادہ عیدی ہو جائے، یا گھر میں اگر آپ کے بہن بھائی ہیں تو وہ جب پاس ہو جاتا تھا تو اس کے بعد شروع سے ہی کرکٹ کا پیشن تھا. ہمیشہ سے ایک ٹارگٹ ہوتا تھا کہ یار نیا بیٹ نئی بال لینی ہے اور بس یہی. اچھا بیٹ بال خریدتے تھے آپ؟ بیٹ بال بہت زیادہ ہو گئے تھے بچپن میں. شاکر صاحب سر وہ تو بیٹ بال خرید رہے ہیں، یہ ٹریک سوٹ کی طرف جا رہے ہیں. شاہ صاحب سے ابھی میں نے یہ پوچھنا ہے ویسے یہ والا سوال کہ بچپن میں جب عیدی ملتی تو آپ کو جب عیدی ملتی تھی تو کیا ٹارگٹ ہوتا تھا کہ یار میں اس عیدی کے اتنے پیسے ہو جائیں گے تو میں یہ چیز خریدوں گا، یا پہلے جو ہی ملتے تھے آپ فوری طور پر جا کر اس چیز کو خرید لیتے تھے؟ مجھے کوئی زیادہ عیدی جمع کرنے کا کوئی شوق اس طرح سے نہیں تھا. عیدی ملتی ضرور تھی اور کیونکہ عید گاؤں میں کرنی ہوتی تھی. مجھے لگ رہا ہے آپ کو ملتی نہیں تھی. نہیں ملتی تھی تھوڑی جو ہوتی تھی. مجھے یاد ہے کہ گاؤں جب ہم جاتے تھے تو وہاں اس وقت ایک کھلونے لیتے تھے، پسٹل ہوتا تھا اور اس کی لکڑی کی گولیاں ہوتی تھی، ان کے اندر بارود بھرا ہوتا تھا. وہ اس طرح یوں پسٹل میں ڈالنا، اس کو پھر ٹھوک کے سر شروع سے خطرناک آدمی ہے. اچھی خاصی سر دیکھنے میں نہیں لگ رہا لیکن باتیں خطرناک کر رہے ہیں. وہ مجھے آج تک یاد ہے کہ وہ گاؤں بڑی باتیں کر رہے ہیں. سمجھ آ گئی. یہ تو لیٹ نائٹ بہت پرانی بات کر رہے ہیں. اچھا ایج سمجھ آ گیا. اصل ایج کا پتا چل گیا. یہ تو ہمارے گاؤں میں دور گیا سر. لیٹ 90s کی بات قریب نہیں ہوتی تھی، کوئی آئس کریم پارلر کوئی اس طرح کی چیزیں، تو وہ کھانا پلانا اتنا خاص نہیں ہوتا تھا. لیکن یہ مجھے یاد ہے، وہ تھوڑی سی میری یادداشت میں ہے کہ وہ ایک پسٹل ہوتا تھا، وہ ہم 2-3 لیتے تھے کیونکہ گولیاں اس کے اندر بھی پھٹ جاتی تھی تو وہ پسٹل ٹوٹ جاتا تھا. ایکسٹرا لے لیتے نا، ایکسٹرا لینا ہوتا تو وہ اس دن بجٹ بھی زیادہ ہوتا تھا اور ورائٹی بھی زیادہ ہوتی تھی. اور مطلب وہ پسٹل اور گولیاں صرف عید کے دنوں میں اور گاؤں کی شاپ پہ آتی تھی، ویسے نہیں آتی تھی. تو وہ وہاں مجھے لگتا ہے زیادہ پسماندہ دور دراز ہے تو وہاں کچھ زیادہ شہر کی. ایک اور بھی تھا جس میں لال رنگ کا رنگ ڈالتے تھے، وہ 6 پٹاخے سے بجتے تھے، وہ بھی تھا ایک. سر
बिल्कुल ऐसे पकड़े गए हैं हम वो दोनों। गोलियां मारते हैं नहीं इनका तो अच्छा वो शाह साहब, चले आप बताएं कि जब ईद वाले दिन आपको ईदी मिलती थी तो आप बचपन में क्या कोशिश होती थी कि यार क्या खरीदें अच्छा, जाकर, वो, या कोई झूले लेते थे, क्या एक्टिविटी होती थी, या मैं कोई चीज़ खरीदते थे? लिटरेचर में एमए किया हुआ है इंग्लिश लिटरेचर में, तो वो जिस तरह कहता है ना, शेक्सपियर कहता है कि हमें इस आपके लाइफ के 7 स्टेजेस होती हैं। अच्छा, जो बिल्कुल बचपन होता है उसमें आपको सिर्फ खाने पीने का और खिलौनों का शौक होता है कि ये पैसे मिलेंगे तो ये कैंडी ले लूँगा, ये चीज़ ले लूँगा, ये चीज़ ले लूँगा। फिर आहिस्ता जब आप टीन एज में जाते हैं तो फिर थोड़ा सा खेलने की तरफ ज़्यादा रुझान होता है कि जी ये जिस तरह उन्होंने कहा कि बैट ले लेंगे अच्छा सा, और अपनी जो है कोई और स्पोर्ट्स का गेयर ले लेंगे। फिर आप उससे बड़े होते हैं तो फिर आपके यूज आ जाता है जी कि मुझे ईदी नहीं, मिलेगी। ज्यादा जो आपको याद है कि मैंने ज्यादा चीजें ये ली हैं, मतलब होता है ना बैट, जैसे उन्होंने कहा जी मैं वो बैट, जो बचपन- ट्रैक सूट, जी, आप लेस- कोई खिलौने वगैरह लेते थे? जी लेस देन वो तो भाई साहब पिस्टल ले रहे हैं। लेस देन 15 ईयर जो है ना, वो मुझे भी काफी स्पोर्ट्स का, इसलिए इस प्रोफेशन में हूँ। एक तो स्पोर्ट्स की चीजें मैं ले लेता था, अच्छा अच्छा। और दूसरा खाने पीने का बड़ा शौक होता था, और उसमें ये होता था कि इतने पैसे मिलेंगे तो ये चीज लूंगा, इतने पैसे मिलेंगे तो ये चीज लेकिन जाके लेते खाऊंगा। कुछ भी नहीं थे, आपकी बातों से लग रहा है शायद। नहीं 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 सर, लेते थे तो तभी इतनी जान नहीं बनाई नहीं, है। मैं वैसे कह रहा हूँ, ठीक है, सही तो हो गया, ये साथ साथ आपकी जो प्रायोरिटीज है ना लुकमान साहब, वो चेंज होती है। चेंज हो जाती है। तो अब तो ये है कि हम अब ईद देते हैं, लेने वाला कॉन्सेप्ट तो कब का खत्म हो गया, तो ईद देनी पड़ती है अब ईद देनी पड़ती है एक। वैसे हमारी बात यही है, महंगाई इतनी होगी देने की पोजीशन नहीं है। हाँ, अब हालात थोड़े से टाइट हो गए ना, थोड़ा सा जेब की तरफ देखना पड़ता है भाई ईद। लेकिन ईद लेने वाले तो इस चीज़ को देखते नहीं हैं, उनके लिए हालात कैसे भी हों, उनके लिए ईद ही चाहिए। बड़ी एक अच्छी सर एक ब्रेक ले लें। जी जी प्लीज, ब्रेक लेते हैं और उसके ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो मज़ीद बात करते हैं। हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे हम जानेंगे कि ईद के हवाले से हर घर में कुछ रवायात भी होती हैं कि ट्रेडिशनल देखा जाए तो कुछ ख़ास बनता है। तो हम अपने मेहमानों से जानेंगे कि उनके घरों में ईद वाले दिन कोई ख़ास ट्रेडिशन क्या रवायात चलती हैं। एक ब्रेक के बाद वेलकम बैक। और ईद का पहला दिन है और यकीनन आप लोग इस ईद से भरपूर इसको एंजॉय कर रहे होंगे अपने फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ। तो हमारे साथ भी कुछ दोस्त मौजूद हैं, इनका ताल्लुक़ मुख्तलिफ़ प्रोफेशन से है। ओलंपियन मौजूद हैं हमारे साथ, इसी तरह से सहाफ़त की दुनिया से ताल्लुक़ रखने वाले दोस्त हमारे साथ मौजूद हैं और इनसे हम जान रहे हैं कि इनकी ईद कैसे गुजरती है। एक बड़ा ही अच्छा सेगमेंट शुरू करूँगा मैं और उसका आगाज़ पाकिस्तान की ओलंपियन से शुरू करूँगा। सदफ, आप बताएँ कि आपके घर में कोई ख़ास रवायत है ईद के हवाले से कि ईद वाले दिन, या यूँ कह लें थोड़ा आसान कर लेते हैं कि आपके घर में ईद वाले दिन ख़ास चीज़ क्या बनती है जो हर ईद पे बनती ही बनती है, भाई ये लाजमी बनेगी? ऑब्वियसली शीर खुरमा जो पाकिस्तान में डिश है हम सबकी, शीर खुरमा बेस्ट। अच्छा, ये और बना- नाश्ता नहीं आपको ये बनाना। पसंद है वैसे? आप बिल्कुल 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 आप बना भी लेती हैं? बिल्कुल बिल्कुल जो आप बनाती बनाती हैं हूँ। फिर सारे घर वाले खा भी लेते हैं? बिल्कुल खाते हैं वाकई में? ऑफ कोर्स। ओके ओके। अच्छा शाकिर साहब, आप बताएं सर, आपको ईद वाले दिन कोई घर में ख़ास चीज़ शीर बनती है? खुरमा ही बनता है और मेरा शीर खुरमा वैसे ही फेवरेट डिश है। सवैयाँ नहीं बनती? शीर खुरमा के अंदर सवैयाँ होती हैं। नहीं नहीं, वो एक जो अलग से बनती है, एक होता है ना शीर खुरमा वाली नहीं नहीं, सवैयाँ वही होती वही हैं कि वो दूध डाल के बनाते हैं, एक होता है शीर अलग खुरमा से जो है ना, सवैयाँ वो बन जरा रही हैं। मॉडर्न शहरी लोगों का नाम है, हमारे यहाँ उसका नाम सवैयाँ ही है। दूध वाली सवैयाँ हम उनको अच्छा, कहते हैं अच्छा, गाँव में, तो वही बनती हैं। और मेरा वैसे ओवरऑल जो है ना, आम हालात में भी मेरा फेवरेट स्वीट डिश वही है, मुझे वो पसंद है। तो ईद पे कुछ उसकी स्पेशलिटी है, ज़रा ईद उसके साथ जुड़ी है। जो वालदा याद होती थी, हमें याद है, तो हमें सुबह उठ के खजूरें भी खिलाई जाती थी ईद वाले दिन, मीठा के तौर पे खजूरें खिला के फिर शीर खुरमा खा के फिर हम नमाज़ पढ़ने जाते थे। तो इस तरह का कोई रूटीन। अच्छा, एक चीज़ मैंने जब से मैं ईद शो होस्ट कर रहा हूँ और मीडिया में हूँ, मैं देख रहा हूँ कि डिफरेंट हर बार कोई दोस्त होते हैं गुज़िश्ता कुछ सालों से जब से मैं कर रहा हूँ, तो कुछ जगह पर ये ट्रेंड है कि ईद की नमाज से पहले कुछ खा कर जाते हैं और कुछ जगह पर ये ट्रेंड है कि ईद की नमाज पढ़कर आने के बाद कुछ खाया पिया जाता है। तो ये बड़ा डिफरेंस है। असर आपके यहाँ क्या ट्रेंड हमारे है? यहाँ सर पहाड़ में मीठा पहले खा के आपके सुबह शायद क्या- जाता है। मैं ख्याल हम जो पहाड़ी हैं पहले खा हम के सुबह खा के जाते फिर हैं नमाज सुबह। पढ़ने जाते हैं? मेरा ख्याल, क्यों हमें क्योंकि हाइक करना होता है, मस्जिदें जो है ना यूं पहाड़ों पे चढ़ना अच्छा, होता है, इस तो वजह कुछ मैं ख्याल एनर्जी पहले दी जाती है, फिर आप जाते हैं नमाज पढ़ने। लेकिन शहरों में इस्लामाबाद में तो ऐसा है कि पहले इस्लामाबाद नमाज में तो पढ़नी। आप जब उठते पहले हैं ना जी, नमाज पहले पढ़नी तो आप को थोड़ा टाइम लगता है तैयार होने में कि नमाज के लिए जल्दी करें, और कोई नमाज के निकलने बाद जाए। आकर कुछ खाते हैं। नमाज के बाद आते हैं और काफ़ी कुछ रात का बना के रखा होता है, कुछ ये कि लोगों मेहमान आएंगे उनके हाँ, लिए फ्रूट कुछ चाट्स, डिफरेंट चीजें तकरीबन वो डाइनिंग टेबल काफ़ी भरी होती है, तो जो दिल करता है, खासकर चना चाट होती हाँ, है, बिल्कुल ऐसे। थोड़ा सा यही जिस तरह शीर खुरमा या सेवियाँ
ڈرائی سیویاں بھی بنتی ہیں, شیر خورما اچھا بنتا آپ ہے. کے گھر میں کیا سر خاص چیز بنتی ہے عید کے دن؟ اصل میں ہمارے جو زیادہ مسلسل آپ کو میٹھے لگتا ہے سے یار یہ تو زیادہ بچپن سے ہی چلتی آ رہی ہے. میٹھے سے زیادہ نا میں خاص کر گھر میں میرے بچوں کو بھی اور مسز کو بھی ان کو زیادہ یہ پسند ہے کہ کوئی مطلب ہے کہ اسپائسی چیز, اچھی چیز, اس طرح کباب بنا لیے, چنے بنا لیے, کوئی اور چاٹ کی کسی اور سٹف میں وہ بنا اقبال ویسے لیا. آپ شاہ جی سے ایک اور کوشچن بھی کر کیا سکتے ہیں, کہیں؟ یہ خود بھی بہت اچھے کوک ہیں, ان سے اچھا؟ پوچھیں کہ عید والے دن آپ خود کیا بناتے ہیں؟ نہیں وہ پتہ عید والے کیا؟ دن اچھا سر نہیں دیکھیں وہ یہ بات نہیں ٹھیک کر رہے ہیں. جب آپ اتنے زیادہ عرصہ اپنے پروفیشن میں گزارا ہو 35 سے 40 سال اور آپ نے دنیا جہاں کا ٹریولنگ کی ہو تو وہ آپ کو فورس کرتا ہے کہ آپ جس جگہ جائیں. اب میں ساؤتھ افریقہ کی ایسی جگہ گیا ہوں, ویسٹ انڈیز کی ایسی جگہ گیا ہوں جہاں پہ مجھے حلال کھانا میسر نہیں, مطلب اویلیبل نہیں تھا, تو پھر آپ خود بناتے تو خود بنانا, اس بنانے سے کافی ایکسپیرینس ہو گیا ہے اپنے لیے یعنی خود کہ بنانا. عید کی تیاریوں میں آپ وہ واحد شخصیت ہیں یہاں بیٹھے ہوئے جو خود بھی پارٹیسپیٹ کرتے ہیں نہیں تیاریوں عید میں. پہ نہیں بناتا, یہ بات نہیں ہے, لیکن نہیں سر اس میں بری کیا بات ہے؟ اچھی بات ہے, مطلب آپ اپنی فیملی کے اب اگر تم نے کیا کہانی شروع جو کر دی بھائی, حقیقت ہے وہ بتانا یار یہ چاہیے. تو ایک اچھی بات ہے, میں شاہ جی عید اگر پہ چھپا رہے ہیں تو میں عید پہ کچھ نہیں بناتا, کھاتے ہیں لیکن مجھے صرف کھاتا ہوں. لیکن کھانے میں کیا پسند ہے؟ مجھے سر کھانے میں کیا پسند ہے؟ ہاں جی میں آپ کو بتا رہا ہوں نا, خاص کر یہ نمکین گوشت وغیرہ میں بہت اچھا بنا لیتا ہوں, یا کڑھائی وغیرہ جس طرح میں باہر جا کے یہ تو سر آپ ہمیں کبھی کھلائیں گے تو پھر ہم آپ کو بتائیں گے نا. آپ نے اپنی بتانا, جو میرے لیکن دوست ہمیں ہیں نہیں نا, کھلائی ابھی تک. سر یہی تو ہم بات کر رہے ہیں. جو میرے دوست ہیں کوئی نمکین کڑھائی ہم نے نہیں کھائی. کافی نے نہیں وہ کہہ اب آج عید کا دن ہے, کمٹمنٹ کر دینا نہیں کھلائیں, کس دن کھلا رہے ہیں, اینی ٹائم نہیں, کوئی میں فکس ٹائم بتائیں. چلیں آپ کو اگلی ویک ہو گیا جی, عید کے پہلے ہفتے میں. تو بالکل کھلا دیں گے اور آپ کو اچھا لگے گا. یہ نہیں ہے, مطلب ہے یہ ایکسپیرینس اور تجربے کی بنیاد پہ آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جب آپ باہر بہت ایکسیسو جاتے ہیں نا تو وہاں آپ کو خود کھانا ہر طرح کے حالات سے نبرد آزما ہونا پڑتا ہے, اور وہاں جس طرح ہاسٹل میں ایک سسٹم ہوتا ہے, ہاں وہ لائف آپ کو بہت کچھ سکھاتی ہے. اچھا اب اگر آپ کے گھر میں کون سی ڈش زیادہ بنتی ہے اور آپ کو کون سی ڈش زیادہ پسند ہے عید کے لحاظ سے؟ اقبال کوئی بھی میٹھا ہمارے ہاں جس طرح سب نے بات کی, کلچر تو آلموسٹ ایک جیسا ہی ہے, مور اور لیس. کوئی ایک آدھی ڈش اگر ڈفرینٹ ہو جائے, جس طرح شاکر نے بھی بات کی, مٹھائی ہونا بہت ضروری ہے پہلے دن, اور ویسے بھی میٹھا بہت پسند ہے. میں ویسے نماز سے تھوڑا سا پہلے نا ہلکا سا ناشتہ ضرور کر لیتا ہوں, جیسا شاکر نے بات کی کہ ہمیں وہ تھوڑی سی انرجی چاہیے ہوتی ہے, کیونکہ ہمارے یہاں عید کی نماز کے بعد ٹھیک ٹھاک گھنٹہ 2 گھنٹے سب سے ملا جاتا ہے پراپر. وہاں پہ مسجد کے باہر کھڑا ہو کے آلموسٹ پورا گاؤں اگر وہاں پر آیا ہوا ہوتا ہے تو وہاں پہ ٹھیک ٹھاک ٹائم لگ جاتا ہے, تو اس کے لیے آپ کو ٹھیک ٹھاک انرجی چاہیے. تو میٹھا تو چلتا ہے اور ہر گھر میں چلتا ہے, ہر گھر میں چلتا ہے. ٹھیک ہے شاکر بھائی صاحب, آپ نے تو یہ بتا دیا کہ آپ عید سے پہلے کچھ کھا پی کر پھر ہی جاتے ہیں. اس کی ایک اور وجہ ہے, اس کی ایک وجہ ہے کہ ہم جب مسجد کے لیے جاتے ہیں نا نماز پڑھنے, جی وہیں سے ہمارا ایک کلچر ہے کہ اس پیریڈ کے دوران کہیں جہاں کہیں فوتگی ہوئی ہوتی ہے تو ہم وہاں پھر عید والے دن ان گھر میں ضرور جاتے ہیں. تو اپنے گھر واپس آنے کا بعض اوقات شام ہو جاتی ہے سم ٹائم, اس لیے آپ گھر سے کچھ کھا کے نکلتے ہیں تو پھر آپ نکلتے ہیں. عید کا دن ہے, پھر وہ عید کا دن جو ہے وہ آپ کی انگیجمنٹ بہت زیادہ ہوتی ہے اس دن, یہ ایک ہے. اس لیے شاید یہ وجہ ہے پہلے کھانے کی. آپ کس رشتہ دار کی طرف جانا سب سے پہلے پسند کرتے ہیں کہ اگر آپ کو جانا پڑے, فار ایگزامپل آپ عید والے دن کسی طرف جانا چاہتے ہیں تو آپ کہاں جانا پسند کرتے ہیں, کس رشتہ دار کی طرف؟ عید کے فرسٹ ڈے تو میں نے آپ کو بتایا کہ جو میرے ان لاز ہیں ان کے میرے بڑے جیٹ جو ہیں وہاں پہ جاتے ہیں, وہاں پہ کھانا ہوتا ہے, بس کھانا میرا دل ہوتا ہے بس کھانا ختم اور ہم لاہور چلے. اچھا وہ لاہور جانا پسند جی. اچھا یہ بھی آج جو ہے وہ اب ہم لوگ نیکسٹ ڈے سیکنڈ ڈے ان سے یہ پوچھیں لاہور اور اسلام آباد کی عیدوں میں کیا فرق ہے؟ یہ تو سمجھ ہی نہیں سکتے نا, کوئی بھی پورا پاکستان نہیں سمجھ سکتا. جو لاہور میں بات ہے وہ کہیں نہیں. لاہور ہے بھائی جان, لاہور میں دیکھیں, لاہور میں پسند تو یہ آپ اسلام آباد میں کرا کے دکھائیں کرا کے شاکر کرائیں گے عید کے بعد, بس نہیں ہو سکتی. اچھا مطلب اتنا عرصہ رہنے کے باوجود صدف صاحب ابھی بھی لاہور کے ہیں. لاہور سے نکل نہیں سکتا رہنا دل میں لاہور بسا ہوا ہے نا سر, یہ بھی دیکھ. اچھا عید والے دن سر ایک سسرال سیگمنٹ بھی ہے نا, جاتے ہیں؟ جی وہ تو لازمی, کیونکہ میرا لازمی ہے ورنہ گھر سے گورنمنٹ سب سے پہلے دیکھیں عید پہ میرے کیونکہ والد اور والدین دونوں یہیں ایچ قبرستان میں ہی ان کی تدفین ہوئی تھی, تو وہاں دعا کرنے لازمی. صحیح. سب سے پہلے نماز پڑھی تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ جتنا جلدی ہو سکے تو وہاں پہ جائیں. پھر بڑی بہن ادھر رہتی ہیں F11 میں, سسرال رہتا ہے F7 میں, پھر ان کے گھر لازمی جانا ہوتا ہے عید کے دن ہی. تو یہ چیزیں تو لازمی ہوتی ہیں. یہ تو آپ مطلب ہے کہ عید کے دن کا ایک جو نارمل روٹین ہے وہ نارمل روٹین میں سے وہ ہے.
اب اگر آپ کہیں جانا پسند کرتے ہیں عید والے دن، اگر جانا کیوں نہیں پسند جانا کرتے ہیں تو پسند کہاں؟ سسرال سسرال بھی جایا جاتا ہے بالکل 100%. اور لازمی ہوتا ہے؟ یہ تو عید ہی سسرال میں کرتے ہیں مجھے لگتا ہے. نہیں، اچھا یہ دیکھیں نا سر، اصل میں میں نہیں کہہ رہا، شاکر صاحب کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ تو عید ہی سسرال میں کرتے ہیں. دیکھیں عید کرنی چاہیے جہاں سکون ہو عید کرنی شاہ جی یہ نیا انکشاف ہو گیا نا، سکون، جہاں سکون مطلب سسرال کا انہوں نے بتایا اور وہ ساتھ کہہ دیا کہ جہاں سکون چاہیے. بھابھی نے بھی یہ بات کی کہ اگلے دن ویٹ ہو رہا جس طرح سکون ہو. جس طرح سکون. پیٹ ہو رہا ہوتا ہے. دیکھیے سب ڈرتے ہیں سسرالیوں سے، میں نہیں جاتا سسرال. ہاں دیکھیں نا، وہ انہوں نے یہ سسرال نہیں سیگمنٹ ہی نہیں رکھا اپنی لائف میں، اپنی زندگی میں. شاکر صاحب کب آپ میں جاتا ہی نہیں ہوں سسرال. اچھا، دیکھیں next سارے عید جب کمپرومائز آئے گی، دیکھے کتنے زیادہ. جب نیکسٹ عید آئے گی تو پھر سسرال والے میرا کوئی پلان نہیں ہے اس طرح. سسرال سسرال والا جانے کا کوئی پلان نہیں ہے. کوئی شہر ڈیسائیڈ ہو گیا ہوا ہے سسرال؟ یہ تو لاسٹ عید پہ بھی ڈسکشن ہوئی تھی یار یہ ہر عید پہ بیک ہو ٹو جاتا اسکوائر ون ہے ہم واپس. نہیں تو اگر یہ ہو جائے تو پھر ڈسکس کیا کریں گے؟ کچھ تو رہنا چاہیے ڈسکشن کے لیے. نہیں وہ اپنے دوستوں کے ساتھ گھومتے پھرتے ہیں یار. اس دن آپ کو پتا ہے شاکر صاحب ایک ایسی شخصیت ہیں کہ وہ گھر میں اکیلے نہیں رہ سکتے. ہاں دوستیاں بڑی ہیں نا جی. ہاں وہ کہہ رہے ہیں نا سر میری مصروفیت ہوتی ہے وہاں پر یہ وہ. اچھا صدف آپ یہ بتائیں کہ آپ نے پاکستان کو ریپرزینٹ کیا بطور اولمپئن سپر اسٹار، جب لوگوں سے ملتے تھے اس وقت، جب آپ نے پرفارم کیا، جب آپ کا ایک نام آیا، ابھی تو آپ کوچنگ بھی کر رہی ہیں جی، لیکن اس وقت آپ کی فیملی میں آپ کا ملنا، لوگوں کا آپ سے ملنا، وہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ تھا، روٹین سے ہٹ کر تھا جب آپ کو یہ تھوڑا بوم ملا اور آپ کے ساتھ اولمپئن کا ایک ٹیگ لگا؟ ہاں بہت سارے لوگوں کو اپریسیشن بھی ملی کہ بچے بہت ساری جو فیملی میں بھی میں فرسٹ ویمن تھی مطلب جو اسپورٹس کی طرف آئے. میرے چچا جو ہیں وہ کرکٹ کھیلتے تھے اور اس کے بعد میں جو تھی وہ میں نے آپ کو بتایا میں ٹام بوائے تھی اور میں مطلب وہ جب اسپورٹس میں آئی تو بہت سارے لوگ مطلب پہلے کوئی آپ کو وہ نہیں کر رہا ہوتا نا کہ ایج نہیں اچھا کر رہا ہوتا, بعد میں آپ کو سارے پروٹوکول دے رہے تھے او پلیئر آئیے ملنے, یہ سن لیں سارے, یہ صدف کہہ رہی ہے ایسے ہی ہوتا ہے. اور اسپیشلی ویمن سب سن لیں, آپ جتنا مرضی, میں یہ سمجھتی ہوں جتنا مرضی پڑھ لیں جو مرضی کر لیں, اگر میں بھی مطلب اپنے اسٹوڈنٹس کو یا بچوں کو موٹیویشن یوں دیتی ہوں کہ دیکھیں اسٹڈیز تو سب کرتے ہیں نا, اور گیم پلے کچھ لوگ کرتے ہیں. لائک اگر آپ گوگل پہ نام لکھے اور آپ کا نام آئے, آپ کا ایک پروفائل آئے اسپورٹس کی طرف سے, اور آپ پاکستان کا جب فلیگ آ کے آتا ہے نا, جو وہ فیلنگ ہیں وہ عام لوگوں کو نہیں پتا کہ وہ اسپورٹس کی کتنی اچھی فیلنگ ہے. آپ پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں اور جب آپ واپس آتے ہیں اور آپ کہتے ہیں ہم نے ملک اور قوم کے لیے کھیل کے آئے ہیں, تو بڑا اچھا وہ فیلنگ بڑی اچھی ہوتی ہے. ماشاءاللہ بڑی اچھی ایتھلیٹ تھی, 100 and 200 میٹر اسپرنٹ میں ریکارڈ ہے ان کا. اور یہ جو میں کہتا ہوں کہ ساؤتھ ایشین گیم 2004 کی ہوئی تھی, اور اس کے بعد ان کا بڑا نام تھا اور پاکستان کی جانی مانی, اور یہ پھر اور پاکستان میں آپ کو پتہ ہے خواتین کے حوالے سے اولمپکس میں پاکستان کو سب سے عام بات یہ ہے کہ پاکستان میں خواتین کو فالو کیا, کیونکہ میں اس وقت جرنلزم ہی میرا تھا پروفیشن, تو میں جانتا ہوں کہ ماشاءاللہ ٹاپ کی ایتھلیٹ تھی اور بڑی جانی پہچانی. مطلب اس فیلڈ میں آپ کو پتہ ہے ہمارے یہاں شاہ صاحب انکریج بھی نہیں کیا جاتا نا خواتین کو اتنا زیادہ, بہت سارے پرابلمز آپ کو سوسائٹی میں فیس کرنا پڑتے ہیں. ٹرینڈ سیٹ کیا ایک بریک لیتے ہیں جی, بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو کچھ مزید بات کریں گے عید کے حوالے سے. ہمارے مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں, تو جی ویلکم بیک. عید کا پہلا دن ہے اور پہلے دن ہمارے ساتھ بہت خوبصورت سے مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں. تو اس پروگرام کے اس حصے میں میں جو اپنے مہمانوں سے سوال کروں گا وہ سوال کچھ یوں ہے کہ موئی شاہ صاحب, یہاں بیٹھے ہوئے لوگوں میں سے کسی ایک کو آپ کو عیدی دینا پڑے تو کس کو دیں گے اور کیوں دیں گے؟ نہیں ظاہر ہے, دیکھیں ظاہر ہے, نہیں امیدوار کھڑے ہو گئے. ایک تو میرے فرینڈ ہے, ان کی بیگم ہے. ہاں اچھا. دوسرا ان کا حق بھی بنتا ہے, ان سب میں دیکھا جائے تو یہ سر یہ بھی آپ کے بڑے پیارے خاتون ہے, سب سے زیادہ حق ان کا بنتا ہے. اچھا, اور کتنی عیدی دیں گے؟ اگر وہ تو بات کی بات ہے نا, ابھی دیں گے عیدی کتنی دوں گا یہ تو نہیں بتا. نیا نوٹ 100 کا نیا نوٹ, 100 روپے والا نیا نوٹ. اچھا یہ میں آپ کو بتاؤں, میں اکثر جو میں جہاں پہ رہتا ہوں ادھر اسلام آباد میں جب عید پہ نماز پڑھ کے آتا ہوں تو میں باہر کھڑا ہو جاتا ہوں, اور خاص کر محلے کے کوئی بچہ مجھے نظر آئے تو اس کو میں زبردستی دیتا ہوں, حالانکہ میرے سے کبھی لیتے بھی نہیں ہے, لیکن وہ نئے نوٹ ہوتے ہیں نا, پھر خوشی سے وہ لے بھی لیتے ہیں, اور ارد گرد اور بچے بھی آتے ہیں, اور سب کو میں بانٹتا ہوں. یہ میری ایک نیچر ہے, اور میں آج کا نہیں, یہ کافی عرصے کی ہے. اگلی دفعہ عید شاہ جی کی مسجد میں اگر 100 کے نوٹ لینے ہوں تو بالکل آ جائیں. کڑکدار نوٹ, عید پہ واقعی میں کڑکدار نوٹوں کی بڑی ڈیمانڈ ہوتی ہے. شاکر صاحب اگر آپ کو یہاں بیٹھے ہوئے سب لوگوں میں سے, اگر چلے میں اپنے آپ کو نکال دیتا ہوں,
کس کو عیدی دینا پسند کریں؟ اگر آپ کو عیدی دینا پڑے تو کسی ایک کو کس کو سلیکٹ کریں گے آپ؟ ظاہر ہے میرے پاس جو بیٹھی ہیں نہیں دینی پڑے گی، وہ تو آج شکر ہے لیڈیز فرسٹ۔ لیڈیز صدف فرسٹ کی ہوتا ہے نا۔ اچھا عید آج صدف کی عید بن میری گئی ہو گئی۔ ہاں بالکل ایسے ہے. لیکن عید برل دینی چاہیے، اور میں مجھے دینی چاہیے، یاد ہے کہ میں خود اس میں بڑا کچھ عرصے سے بہت اچھی عیدی دیتا ہوں گاؤں جا کے. اچھا خاص عید کر میں عید بچوں والے دن، کو اور عید والے دن بندہ شاہ صاحب سخی ہوا ہوتا ہے، پتہ نہیں سخی ہوتا ہے، اور اندر بچوں سے کو سخاوت نئے ہوتی ہے. نئے نوٹ لے کر میں جائیں. ہوں پرانے ہوں اور عیدی دوسرا- دیتا ہوں یار. لیکن ویسے اور میں عیدی امیجن بزرگوں نہیں کو کر بھی دیتا سکتے کہ بچے کتنے خوش ہوتے ہیں جب آپ ان کو عیدی دیتے ہیں. ہاں بالکل ان ایسے کی ہے. خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا، اور وہ خوشی شیئر کرنے کے لیے آپ ضرور پر عیدیاں یہ ایک واقعی پتہ نہیں آپ نے محسوس کی، عید والے دن آپ کا ہاتھ نہیں رکتا، نہیں رکتا. آپ کے پاس کچھ ہو آپ کہتے ہیں کوئی نہیں دو. صحیح بات ہے، یہ عید بات کا ہے. کوئی اپنا ابو بکر صاحب یہ بڑی خوبصورت بات کی شاکر صاحب نے بھی کہ عید والے دن آپ سخی ہوتے ہیں. سخی مراد کہ جو بھی آپ کے پاس ہوتا ہے نا، آپ کا دل کرتا ہے یار میں اسے بانٹوں، اسے تقسیم کروں. جیسے یہ محبتوں کا نام ہے، خوشیاں بانٹنے کا نام ہے، ایسے ہی آپ کے پاس جو پیسہ ہوتا ہے جس کو آپ بڑا سنبھال کے رکھتے ہیں، ایک ایک کر کے جمع کرتے ہیں، لیکن عید والے دن اگر آپ کے پاس وہ ہے تو آپ کا دل کرتا ہے کہ آپ بچوں میں تقسیم کریں، اپنے حلقہ احباب میں جو بچے ہیں ان کو تقسیم کریں. اچھا ابو بکر، آپ کو اگر یہاں بیٹھے ہوئے لوگوں میں سے عیدی دینا پڑے تو کس کو عیدی دیں گے اور کتنی دیں گے؟ یار یہ سب سے پہلے تو میں اپنا احتجاج ریکارڈ کرواتا ہوں، یہاں جتنے بھی بیٹھے ہوئے سب سے چھوٹا عیدی تو مجھے ملنی چاہیے. میں کیوں عیدی دوں گا بھائی کسی کو؟ اچھا یار شاکر صاحب یہ چھوٹے ہیں سب سے؟ چھوٹا ہوتا ہے جو سنگل ہوتا ہے، اس حساب سے اس لحاظ سے اسٹیٹس کے لحاظ سے بھائی جان وہ چھوٹے ہیں. اسٹیٹس اپ ڈیٹ نہیں ہونا. نہیں، اور اسٹیٹس لیڈیز دیکھیں نا، فرسٹ ہوتی ہے نا. ہاں یہ ہے، یہ بات بالکل ٹھیک ہے. لیکن ایک اور چیز ہے، میں کچھ عرصے سے دیکھ رہا تھا کہ ہمارے ہاں وہ جو چلے آپ نے میرا سوال تو وہیں چھوڑ دیا نا، اب بھائی ٹائم کم ہو جانا ہے پھر میرے پاس. آپ مجھے بتائیں کس کو عیدی دیں گے آپ؟ ظاہر ہے حق ان کا بنتا ہے. یار بس کر دو. Thank you. صدف آپ کی عیدی بن امیر گئی ہو ہے. کے جا اب رہے میں ہیں. ایسے Thank you, طے کروا thank لوں you. کہ آپ کو کتنی عیدی دیں گے. بس تھینک یو. نہیں وہ ہمارا یہ ویسے ہی ہے جیسے آپ اگر تبلیغ جماعت میں جائیں نا تو کہتے ہیں یار آپ نے تبلیغ میں جانا ہے نہیں جانا، نام لکھوا دیں، ارادے کی نیکی ہے. آپ سمجھیں آپ کو بس ارادے کی نیکی مل گئی ہے، آپ کو عیدی مل گئی ہے. صحیح ہو گیا. اچھا شاہ صاحب، عید ایک ہم پروگرام کے آخر میں تھوڑی یہ بات کرنا چاہتے ہیں کہ عید خوشیاں بانٹنے کا نام ہے، محبتیں بانٹنے کا نام ہے. معاشرے کے حوالے سے اس کا کیا پیغام ہونا چاہیے؟ کہ میرے خیال میں عید والے دن جیسے شاکر نے بات کی نا کہ میں ایسا لگتا ہے جیسے اس دن انسان سخی ہوا ہوتا ہے، جو بھی ہوتا ہے وہ بانٹ رہا ہوتا ہے، مطلب پیسے وغیرہ جو کچھ بھی ہوتا ہے. تو معاشرتی لحاظ سے اگر دیکھا جائے اپنے معاشرے میں تو اس کو کس طرح سے سیلیبریٹ کرنا چاہیے، کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے، کیسے؟ دیکھیں جی، میں تو کہتا ہوں کہ جب آپ خاص کر چھوٹی جو ہوتی ہے اس پہ جب آپ روزے رکھتے ہیں تو ایک تو سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے آپ کو یہ موقع دیا کہ آپ نے اس مہینے کے روزے رکھے، عبادت کی، نمازیں پڑھیں، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ اپرچونٹی پرووائڈ کی کہ آپ اس میں جتنا اسے مانگ سکتے ہیں اتنا آپ اسے مانگتے ہیں. اور ہر ایک مانگتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور ہر ایک عبادت بھی اس لیے کرتا ہے، اس کی جو مشکلات ہیں، جو اس کو تکالیف ہیں، جو اس کو چاہیے وہ اللہ کے حضور وہ مانگے، اور اللہ تعالیٰ دینے والا ہے. وہ اس کا یہ ہے. لیکن اس کے علاوہ اپنی اس عید پہ ضرور کچھ جو آپ کے ارد گرد غریب لوگ ہیں جو آپ کی وہ عید صحیح طرح کر نہیں سکتے، فرض کریں آپ کا گارڈ ہے، فرض کریں آپ کی اور کوئی اس طرح کے لوگ ہیں، گھر میں کام کرنے والے ہیں جو کام کے لیے روزانہ آتے ہیں، کام کر کے جاتے ہیں، ان کے ساتھ بھی تھوڑا شیئر ضرور کرنا چاہیے کہ ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، تو ان کو اگر کچھ نہیں ہے ان کو کپڑے لے کے دیں، ان کو عیدی دیں، ان کے ساتھ اور جو کنٹریبیوٹ کر سکیں، عید کے اس دن کا خیال رکھیں، ان کے ساتھ ان کی خوشیوں کو ذرا تھوڑا سا فائنانشلی ہیلپ کر کے ان کی خوشیوں کو دوبالا کریں. یہ بہت اچھی بات کی ہے. شاکر صاحب آپ کے خیال میں ہم معاشرے میں اس عید کا نام تو دیتے ہیں کہ یہ محبتیں بانٹنے کا نام ہے، یہ خوشیاں بانٹنے کا جو عید الفطر جو ہے نام ہے، تو کیسے اس میں مزید اضافہ کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں ایک تو سب سے پہلے سب نے فطرانہ دینا ہوتا ہے، تو میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کو فطرانے کی جو رقم ہے وہ عید سے 2-4 دن پہلے دے دینی چاہیے، تاکہ آپ کو جس کو دے رہے ہیں یقیناً وہ ڈیزرونگ ہے تبھی آپ اس کو دے رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد جب چلی جائے گی تو کچھ نہ کچھ اپنی عید کا اہتمام کر لے گا، عید کے لیے کچھ اچھا کھانے کو لے آئے گا یا کہ بچوں کو کپڑے لے دے گا. تو وہ ایک تو سب سے پہلے وہ ٹائملی ہو جانا چاہیے. باقی عیدی آپ ٹھیک ہے بچوں کو ضرور بانٹیں، لیکن آپ کو، میں گاؤں جاتا ہوں تو مجھے پتا ہوتا ہے کہ کون کون سے گھر کون کون سی شخصیت ڈیزرونگ ہے، تو اس طرح کا سب کی سراؤنڈنگز ہوتی ہیں. تو عیدی بچوں کو تو ٹھیک ہے آپ، لیکن ایک اچھی اماؤنٹ ہینڈسم سی آپ کو ضرورت مند لوگوں تک بھی عیدی پہنچانی چاہیے تاکہ ان کی عید ٹھیک ہو. عید اگر باقی دنوں سے ڈیفرنٹ ہے تو وہ اسی لیے ہے، ورنہ سورج اس میں بھی نکلتا ہے ڈوب جاتا ہے، وہی ٹائم روٹین ہے. عید کو اس کے ایسنس میں ڈفرینس ہونا چاہیے، آپ کے عمل میں ڈفرینس آنا چاہیے، عمل میں آپ کے نظر آنا چاہیے اور ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. بہت شکریہ شاکر عباسی صاحب
صدف آپ کا بہت بہت شکریہ، پاکستان کی طرف سے پاکستان کو ریپرزینٹ کیا آپ نے، اور اولمپئن ہے پاکستان کی، بڑا نام ہے، وہ آج کے شو میں ہمارے ساتھ موجود تھی۔ معیز شاہ صاحب صحافت کا ایک بڑا نام ہے، اب بکر بن طلت ابھرتے ہوئے ستارے ہیں ہمارے، تو آپ سب کا بہت شکریہ۔ اور عید صرف نئے کپڑے پہننے کا نام نہیں ہے، عید صرف نئے نوٹ لینے کا نام نہیں ہے، بلکہ عید نام ہے لوگوں میں صحیح معنوں میں، جیسے شاکر نے بات کی، شاہ صاحب نے بات کی، کہ لوگوں کا خیال رکھنا بھی ہے، ان کی خوشیوں کا اصل خیال رکھنا، تو وہاں پر اصل عید جو ہے اس کی روح تک آپ پہنچ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، آپ کو بہت بہت عید کا دن، پہلا دن ایک مرتبہ پھر آپ کو مبارک ہو۔ اللہ حافظ۔